بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو میرے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا جس طرح کہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ٹاپک بنگلہ دیش کا شہر چٹاگانگ ہے۔ چٹاگانگ ایک قدیم بندرگاہ کا نام ہے، بندرگاہ ہے، اور کسی زمانے میں اس کو چٹ گرام کا نام دیا جاتا تھا۔ تو چلیں جی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اینڈ پہ لائک کر دینا، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اوکے جی، لو جی، اس وقت آپ کو میں جس روڈ سے لے کر جا رہا ہوں، اس وقت بارش آپ کو نظر آ ہی رہی ہے کہ بارش اس وقت ہو رہی ہے، اور بارش آج کل بارش کا موسم ہے یہاں پر، تو اس لیے یہاں پر تقریباً ہر روز ایک آدھ بارش ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ سائیکل پر لڑکے جا رہے ہیں، کچھ پیدل جا رہے ہیں، چھتریاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، امبریلاز۔ کچھ لوگ یہاں پر بارش کو انجوائے کر رہے ہیں، اور پانی آپ کے سامنے یہ گلیوں میں، جس طرح کہ ہمارا پاکستان میں سیم ہی سسٹم یہاں پر آپ کو نظر آئے گا، اور اسی طرح ہی گلیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پانی کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور آگے گلیوں کا حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی ہے۔ تو یہ جو شہر ہے نا، یہ ساحل سمندر پر واقع ہے۔ خلیج بنگال کے ساحل پر قدیم بندرگاہ تھی جس کا نام تھا چٹ گرام۔ تو پرانے زمانے میں اس کو چٹ گرام کا نام دیا جاتا تھا۔ چٹ گرام، گرام مینز گاؤں، تو اس وجہ سے اس کا نام چٹاگانگ بعد میں پڑ گیا۔ تو عرب کے تجارت کرنے والے لوگ، تاجر جو تھے نا، وہ بھی اس چٹاگانگ بندرگاہ پر آ کر خرید و فروخت کا کام کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ بہت قدیم بندرگاہ ہے۔ تو بندرگاہ کے چاروں طرف، بلکہ تینوں طرف، ایک طرف تو سمندر آپ کو نظر آئے گا، تینوں طرف جو ہے نا وہ پھیلا ہوا یہ شہر ہے۔ تو جس طرح کہ ہمارا پاکستان کے اندر شہر ہے، اسی طرح کے تقریباً آپ کو یہاں کا ماحول ملے گا، لیکن کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں۔ وہ آپ کو یہ ویڈیو جب مکمل کر لیں گے تو اس وقت آپ سے میں وہ پوچھوں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، تو آپ اس کا مجھے کمنٹ میں ضرور جواب دینا کہ یہاں پاکستان کے علاقہ لاہور اور دوسرے چھوٹے شہر اور اس چٹاگانگ شہر میں، اس کے گلی کوچوں میں لوگوں کے رہن سہن میں کیا فرق ہے۔ یہاں پر بھی مسلم آبادی بڑی تعداد، بہت زیادہ، بلکہ زیادہ تر مسلم آبادی ہے، مسلم ملک ہے، مسلم یہاں پر حکومت ہے، اور تقریباً 90% کے قریب یہاں پر مسلمان بستے ہیں۔ باقی جو ہندو مذہب اور دوسرے مذاہب، عیسائی مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ لو جی، ہم یہ جو یہاں پر جا رہے ہیں، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جگہ جگہ سے جو گلیاں ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں، سیمنٹ کے فرش ہیں، لیکن جس طرح کہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں ہوتا ہے، اسی طرح کا آپ کو اس ماحول نظر آئے گا چٹاگانگ میں، اور جو بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں۔ تو یہ جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو جی ٹھیکہ دے دیا کہ چلو جی اس کو ٹھیک کر دیں، یہ بنا دیں، تو وہ ٹھیکیدار آتا ہے، آ کر وہ
اپنا سیمنٹ بجری وغیرہ جو بھی سامان لے کر آتا ہے اور وہ اس کو بنا کر چلا جاتا ہے. تو لیکن ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ چیز نہیں بنی ہوتی، کیونکہ اس میں سیوریج کا پانی بھی گزرنا ہوتا ہے اور دوسری لائنیں وغیرہ، مثلاً گیس پائپ لائن، بجلی، ٹیلی فون کی لائنیں وغیرہ وہاں سے گزرنی ہوتی ہیں. تو وہ تو بنا کے سڑک چلا گیا ہے اور بعد میں آ جاتے ہیں جی لو جی یہاں سے تو سیوریج کا پانی گزرنا تھا، لہٰذا یہاں سے اکھاڑنا پڑے گا. تو میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر یہ مینجمنٹ کی خرابی ہے کہ کوئی بھی سڑک بنتی ہے نا تو اس کو پہلے سڑک بنتی ہے اور بعد میں اس کو اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑے عرصے بعد. لو جی یہاں سے تو فلاں لائن گزرنی تھی، فلاں سیوریج کا پانی گزرنا تھا، یہاں یہ نیچی رہے گی، یہ اوپر رہے گی. تو اس وجہ سے بھی بہت ہمارے ملک کے اندر یہ چیز شروع سے ہی، جب سے ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں، اسی طرح کے سسٹم چلا آ رہا ہے. کوئی پلاننگ کے تحت کام بہت کم ہوتا ہے. جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر کبھی بھی کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں آتا. لو جی یہ ہم چل رہے ہیں آگے، تو آپ کو جگہ جگہ پر مختلف قسم کے دکانیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ رہائشی علاقہ ہے. رہائشی علاقوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو محلوں میں اور گلیوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوتی ہیں اور لوگ بجائے بازار جانے کے، منڈیوں میں جانے کے، وہاں سے ہی کھانے پینے کی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ خرید لیتے ہیں. تو تھوڑا سا فرق تو ہوتا ہے قیمت میں، لیکن آسانی ہوتی ہے کہ وہاں سے پکڑی اور گھر لے گا اور اس کو جو بھی کرنا ہے پکایا یا جو بھی کرنا ہے وہ کر لیا. تو اسی طرح ہی نظام یہاں پر ہے، اسی طرح کے سیم آپ کو دکھائی دے رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں مختلف ضرور ہیں، وہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں پوچھوں گا کہ آپ کو اس میں کیا چیزیں مختلف نظر آئیں. وہ مجھے کمنٹ میں اس کا جواب دینا اور میں انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب ضرور دوں گا کہ وہ کیا چیزیں آپ کو مختلف نظر آتی ہیں. تو لو جی ہم بڑھ رہے ہیں آگے. جو بڑا روڈ، مین روڈ پر آ گیا، تو وہ اوپر آپ کو سامنے ایک پل نظر آ رہا ہے. وہ پل میٹرو کا پل ہے، میٹرو بس کا پل ہے. لیکن میٹرو بس جس طرح کہ ہمارے لاہور شہر میں چلتی ہے اور ٹریک بنا ہوا ہے اوپر، نیچے سے دوسری گاڑیاں وغیرہ کے لیے نیچے سڑکیں بنی ہوئی ہیں. تو لیکن یہاں کا کچھ حالت جو آپ کو مجھے دکھائی دے رہی ہے نا وہ بہت ہی مختلف ہے. تو یہ آگے ہم اس ٹریک سے آگے گزر کر دوسری طرف آ گئے ہیں. تو آپ کو یہاں پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بارش کا ماحول ہے. بارش رمجم تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، فوار سی پڑ بھی رہی ہے اور لوگ اپنے کام کاج میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اس وقت تقریباً 8 کا ٹائم ہے، صبح 8 بجے کا ٹائم ہے. تو وہ لوگ اپنے اپنے کاموں پر، کوئی اسکول کے بچے جا رہے ہیں، کوئی نوکریوں پر جا رہے ہیں، کوئی نوکریوں سے واپس گھروں کو لوٹ رہے ہیں. تو یہ احساس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یہاں پر گند پڑا ہوا ہے. تو ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کا ماحول چھوٹے شہروں میں دکھائی دیتا ہے. بڑے شہر جس طرح لاہور ہے اس طرح دکھائی نہیں دیتا ہے. تو یہ چٹاگانگ جو ہے یہ بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا شہر ہے. سب سے بڑا شہر ڈھاکہ ہے جو اس کا دارالخلافہ بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ چٹاگانگ شہر ہے. تو یہاں کے حالات آپ کو جو سڑکوں کے حالات ہیں وہ نظر ہی آ رہے ہیں. تو لوگ اپنے اپنے کام پر آ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ سسٹم یہاں کا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو تقریباً جس طرف بھی جاؤ گے آپ کو اسی طرح ایک کنسٹرکشن کا کام کہیں شروع ہوا دکھائی دے گا.
جی میں ٹریک کے اب دوسری طرف جا رہا ہوں تو یہ کچھ لوگ یہاں پر بارش سے بچنے کے لیے نا ٹریک کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں رکشے اتار کر کھڑے کر کے، اور ساتھ یہ گاڑیاں وغیرہ رکشے وغیرہ آ جا رہے ہیں، اور رکشے آپ کو کچھ مختلف یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح سائیکل رکشے یہ بہت زیادہ یہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ کیا بات یہاں پر میں دوسری طرف نکل کر تو آگے چلیں گے تو آگے تو بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام مجھے نظر آ رہا ہے، ہو رہا ہے، اور جو روڈ جو ہے وہ کافی اس میں ڈگنگ کی ہوئی ہے، اور بہرحال چلتے ہیں آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے۔ یہ ساتھ ایک بہت بڑا نالا ہے سائڈ پر، اور سائڈ پر وہ جو دکاندار حضرات ہیں یا کوئی جو لوگ ہیں وہ انہوں نے اوپر پھٹے وغیرہ کا ایک پل بنا کے گزرنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ کچھ جس طرح ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پر ریڑھیوں والے راستہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کا سیم یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے، پھلوں والے دوسرے جو لوگ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ ساتھ یہ جو اوپر سے پل بنا ہوا ہے لوگوں کے گزرنے کے لیے، بجائے وہ نیچے سڑک پار کریں پیدل تو اوپر سے بھی جا سکتے ہیں، ان کے آسانی کے لیے یہاں پر یہ بھی بنایا گیا۔ تو یہ آگے بہت زیادہ یہاں پر کھدائی کا کام ہوا ہے، اور سڑک ساری ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس طرح تو میں نے آگے چلنا ہے، اور آگے چل کے یہ لوگ بس یہ جو جس طرح ہمارے ملک کے اندر جہاں دل کیا بس کھڑی کر کے وہاں پر سواریاں اتارنا شروع کر دیتے ہیں، چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح کا ماحول آپ یہاں پر بھی نظر آتا ہے۔ تو آگے یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کھدائی کا کام اور سڑک جو کھڑی ہوئی ہے، تو اس طرح کا ماحول آپ کو یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ تو جی میں اب شارٹ کٹ جانے لگا ہوں، کیونکہ آگے میں نے جانا ہے لال خاں بازار، اور لال خاں بازار کے وسط میں تقریباً آتا ہے گلیو ہوٹل، وہاں پر میں نے جانا ہے۔ اس لیے میں نے بجائے سیدھا جانے کے، کیونکہ سیدھا جائیں گے تو آگے تو بالکل ہی راستہ جو ہے نا وہ بلاک ہے، اس لیے میں سائڈ سے گزر کر اس بازار سے ہوتا ہوا آگے دوسرے بازار میں بائی پاس نکل جاؤں گا۔ لیکن مجھے یہاں پر بھی اسی طرح کا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر بھی سارا روڈ جو ہے نا وہ زیر تعمیر ہے۔ تو جی یہ کچھ حالات تو اس طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل سیم ہی ہے، ادھر بھی سارا وہ روڈ کھڑا ہوا ہے، اور یہ مزدور کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جگہ جگہ پر یہ کنسٹرکشن کا مٹیریل جو ہے نا یہ پڑا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے، ریت بجری سیمنٹ وغیرہ، اور یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت بارش بھی ہوئی ہے، جگہ جگہ آپ کو پانی چھوٹے چھوٹے جڑوں کی صورت میں جمع ہوا نظر آتا ہے، اور یہ آگے آپ کو بسوں کی لائنیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو سیم ہمارے ملک کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اکثر جو بسوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں نا وہ بس سڑک کے درمیان میں ہی کھڑے کرتے ہیں، بجائے کہ وہ بس اسٹاپ پر ایک پراپر جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پر لے جائیں بس ٹرمینل میں، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سڑک کے اوپر ہی کھڑے ہوں، وہاں سے سواریاں بھر لیں اور آگے چل پڑیں۔ تو یہ آگے کچھ بسیں آپ کو اور دکھائی دے رہی ہیں، یہ جو بسیں ہیں نا یہ شہر کے اندر چلنے والی بسیں ہیں، اور ان کے وہ جس طرح باری آتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ اپنی باری کا انتظار
करती रहती हैं और शहर के अंदर ही वो ट्रैवल करती हैं, मुसाफिरों को लेकर जाती हैं और आगे जाती हैं। तो ये आगे ये गन्ने का भी चल रहा। लो जी, अब मैं ये फुटपाथ पर आ गया हूँ और यहाँ भी यही हाल है। कोई जगह ऐसी आपको दिखाई नहीं दे रही कि जो यहाँ पर कोई प्रॉपर कोई इंतज़ाम हो गुज़रगाह का, जिसका जहाँ जिया जो मर्जी ठेला लगा लिया। ये देखें आपके सामने ये बड़े बड़े जो ठेलों पर चीज़ें रखी हुई और लेकर जा रहे हैं। तो मोटरसाइकिलें भी हैं यहाँ पर, कारें भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं और साथ साथ रक्शे भी हैं। रक्शे ऑटो रक्शे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। और आगे हम चलते हैं, ये साथ कुछ वर्कशॉप्स हैं और उस पर ये गाड़ियाँ ठीक करने के लिए खड़ी की हुई हैं। तो यानी फुटपाथ के ऊपर ही उन्होंने अपना डेरा जमाया होता है। उनको कोई ये नहीं एहसास होता कि यहाँ से पैदल चलने वाले गुजरना के लिए तंग होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। तो रोड की आप हालत यहाँ की भी देख लें, इसी तरह ही टूटा फूटा रोड है। तो मसाइल तो जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं इसी तरह ही यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आगे मैं ये एक बजाय कि मैं उस बड़े रोड की तरफ बढ़ता, मैं इस छोटे रोड से चलकर आगे निकलूँगा और जाकर जो लाल खां बाज़ार है उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। तो ये देखें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं और तरह तरह के यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह, ये रक्शे वगैरह खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ और मोटरसाइकिलें, कुछ पैदल चलने वाले। तो जिस तरफ भी आप जा रहे हैं आपको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई तो अब मैं एक और सड़क पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं क्या यहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये सड़क कुछ कदरे बेहतर है दूसरी सड़कों से, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है कि यहाँ बड़ी साफ़ सुथरी हो। जगह जगह इसी तरह ही खड्डे पड़े हुए हैं और लोग अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। लो जी, आगे मैं बढ़ रहा हूँ और इसी तरह शॉर्टकट लेता हुआ मैं कोशिश करूँगा कि मैं ब्लू होटल पहुँच जाऊँ। तो ब्लू होटल इसी तरह भी आगे आगे जाकर आएगा, लेकिन फ़िलहाल बारिश की वजह से पानी आपको नज़र आ ही रहा है और बारिश के दोबारा जो है ना छींटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और साथ रिक्शे वाले, रेडियो वाले, ये देखें ना साइकिल रेडी आपको दिखाई दे रही है। और कई तरह के यहाँ पर रहायशी इलाके जिस तरह सेम पाकिस्तान में हैं, मुख्तलिफ़ छोटे बड़े शहरों में हैं, उसी तरह ही आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्लाज़े भी बहुत बड़े बड़े, वो देखें ना वो सामने हमें एक प्लाज़ा दिखाई दे रहा है, वो तकरीबन 20-25 मंजिला है। तो इसी तरह के और भी प्लाज़े यहाँ पर काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन असल में चीज़ यही आप एंड पे आ जाती है कि हम उन प्लाज़ों को अगर देखेंगे तो हमें ये चीज़ जो हम यहाँ से तजर्बाजी प्रैक्टिकल के साथ गुजर रहे हैं ये हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है और बारिश में लोग भीगे हुए आ जा रहे हैं। कुछ बच्चियाँ ये आपको दिखाई दे रही हैं कि वो जा रही हैं। तो जिस तरह के मुस्लिम ममालिक में होता है कि बच्चियाँ जो है ना वो पर्दा होकर जाती हैं, तो इसी तरह ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
اور یہ آگے ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن پانی جدھر بھی جاتے ہیں پانی کھڑا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم اس میں سے گزر ہی نہ سکیں۔ پیدل انسان گزر سکتا ہے اگر اونچے بوٹ جس طرح میں نے ڈالے ہوئے اس طرح اونچے بوٹ پہن کے گزر سکتا ہے۔ لو جی آگے ہم جا رہے ہیں تو یہ ساتھ 3 4 منزلہ بلڈنگز بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اکثر آپ کو یہاں پر مختلف کاروباری آگے چل کر مراکز بھی نظر آئیں گے، جہاں پر مارکیٹس وغیرہ اور بڑی بڑی دکانیں وہاں پر دکھائی دیں گی۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس وقت تقریباً بلیو ہوٹل کے سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً رہ گیا ہے، تو امید ہے کہ ہم جلدی وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو ویڈیو بھی کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ کو یہاں کا لوگوں کا ماحول، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کام کرنے کا، یہ سارا ساتھ نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں۔ تو ساتھ یہ دکانیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں مختلف چیزوں کی، جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے اسی طرح کی یہ دکانیں آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں۔ اور آپ کو یہاں پر جو لڑکے ہیں وہ نوجوان ہیں اور بچیاں ہیں وہ آتی جاتی اپنے کاموں پر اپنے گلی کوچوں میں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کا ماحول ہے۔ یہ گلی کوچے سارے ہم ان میں سے گزرتے ہوئے چھوٹی گلیوں سے، تو میری کوشش ہے کہ ہم چھوٹی گلیوں سے زیادہ تر جائیں، جو بازار ہیں، جو بڑے مین روڈز ہیں ان سے بچتے بچاتے ہوئے نکل کے جائیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کو ایک ٹھیلے نظر آ رہے ہیں، جو لوڈر رکشے ادھر ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں، اسی طرح کے آپ کو وہاں پر مختلف نظر آ رہے ہیں۔ یہ بچے کچھ کھیل رہے ہیں اور اسی طرح کئی ماحول آگے چل کر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو لو جی، وہ تقریباً میں اب نزدیک پہنچ چلا ہوں بلیو ہوٹل کے، اور آگے یہ لال خان بازار آ جائے گا، اور لال خان بازار سے ہوتا ہوا میں بلیو ہوٹل تقریباً 3 4 5 10 منٹ میں زیادہ سے زیادہ میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر رہے ہیں۔ یہ اور میرے 2 سوال ہیں جو آپ نے بتانے ہیں کہ اس پوری ویڈیو میں اس پورے شہر کی جتنی بھی مجھ سے کور ہو سکی ہے، اس میں آپ کو لاہور یا دوسرے ہمارے جو پاکستان کے شہر مختلف شہر ہیں ان سے اور یہاں سے کیا مختلف نظر آیا، یہ مجھے کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ آگے چل رہے ہیں، آگے چلتے چلتے ہم بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ جو یہاں سے ہم کراس کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ ادھر بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، تو اس لیے میں یہ چھوٹا بازار چھوٹی گلی سے ہوتا ہوا نکلتا ہوں۔ تو جی آپ کو یہاں پر ٹھیلوں پر اور چیزوں پر یہ گاڑیاں وغیرہ بھی ہیں، جس طرح کہ ہمارا ماحول ہے، مکس ماحول ہوتا ہے یہاں پر بھی، کچھ غریب، کچھ امیر، کچھ درمیانے طبقے کے لوگ اکٹھے مل کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور گزارا بھی نہیں ہوتا ویسے بھی کہ ایک امیر آدمی ہے تو وہاں پر سارے امیر ہی ہوں، تو وہ کیسے گزارا کرے گا، اس کا کام کون کرے گا، اور تو یہ آگے ہم چھوٹی اس گلی سے ہوتے ہوئے آگے نکلیں گے تو سامنے آپ کو جب ہم پہنچیں گے تو وہ بازار نظر آئے گا، لال خان بازار۔
تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لہذا میں آئندہ جو ویڈیو بناؤں گا تو اس میں آپ کو یہ پوچھوں گا بھی کہ آپ نے کیا جو ہے نا اس میں ڈیفرنٹ دیکھا جو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، اور یہاں پر وہ چیز ہے، اور جو یہاں پر نہیں ہے وہ پاکستان میں ہے۔ تو ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ اور اب میں تقریباً وہ ہوٹل کے قریب پہنچ چلا ہوں، وہ سامنے عمارت، یہ جو سامنے پلازا زیر تعمیر ہے اس کے پیچھے وہ ہوٹل آپ کو نظر آئے گا، تو اس ہوٹل میں تک میں نے جانا ہے۔ اور یہ آپ کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے، کچھ کھڑے ہوئے، کچھ یہ جو کچھ چیزیں بیچتے ہوئے، جس طرح ہمارے گلی بازاروں میں یہ چیزیں بکھری ہوتی ہیں اسی طرح کا یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ چلے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دینا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔